यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। एडवांस में ईद मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर बार कोशिश करते हैं कि कोई एक हाथ फरमाइशी शामिल करें। हमारे पास हाथों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर एक हाथ शामिल करें। उसके बावजूद भी बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम फरमाइशी हाथ, हम अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं लेकिन आप टाइम नहीं देते। तो ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है कि नंबर वाइज हम चलते हैं, नंबर के हिसाब से। और कुछ दोस्त ये कहते हैं जी हम आपके साथ वहाँ बैठकर डायरेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं और यूट्यूब पे लोड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वेलकम। वो आना चाहें तो आके बराह रास्त हमसे मिल भी सकते हैं और हमारी वीडियो में शामिल भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं हर वीडियो में आप लोगों से एक गुजारिश करता होता हूँ। गुजारिश ये है कि देखें, ये गैब का इल्म नहीं है। बहुत से लोग हमारे दोस्त समझते हैं कि गैब का इल्म है। ये गैब का इल्म नहीं है, ये तजर्बों का और साइंस का इल्म है। और इसके अलावा जो भी दोस्त अगर कोई मशवरा देना चाहे कि आप इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक पे बात करो, तो वो भी दे सकते हैं। आप वो टॉपिक हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे वीडियो भी करेंगे। और बहुत से दोस्त ये कहते हैं जी हमारे हाथ में ये लैन है तो इस पे वीडियो बनाएं। उस तरह बनाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि हमें टॉपिक दें, हम उस टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो करेंगे। अगर वो चीज़ आपके हाथ में है तो आप ख़ुद देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि इसको गैबदानी ना समझें, ये अंदाज़ों और तजर्बों का इल्म है और गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो फरमाइशी हाथ मैं देखने जा रहा हूँ, ये मोहम्मद अहमद साहब का हाथ है और स्टार नंबर 1। मोहम्मद अहमद साहब स्टार नंबर 1। क्योंकि बहुत से लोग अपना नाम शामिल नहीं करना चाहते, तो उसके लिए कोड वर्ड में वो अपना नाम बता देते हैं कि जी ये नाम है, इस पे हम वीडियो करें। ये जो हाथ इन्होंने भेजा है फरमाइशी हाथ, इस हाथ में सबसे अहम और सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि इनके दिमाग की और ज़िंदगी की लकीरें जो हैं ये बिल्कुल अलग अलग होकर चल रही हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है। अक्सर हाथों में या बेशतर हाथों में ये लकीरें अमूमन मिल के चल रही होती हैं, या ऐसा भी होता है कि दिमाग की लकीर जो है वो लाइफ लाइन के अंदर से निकल रही होती है, लेकिन इनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सबसे पहला मतलब तो ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं किसी रस्म व रिवाज के पाबंद नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं, ऐसे लोग रस्म व रिवाज के पाबंद बिल्कुल नहीं होते। और दूसरा, ऐसे लोग खुददार लोग होते हैं, यानी किसी की आस उम्मीद पर रह के ये वक्त नहीं गुजार सकते। इनकी कोशिश होती है कि जो भी करना है अपने हाथ से करो, अपनी मेहनत से करो। और ऐसे लोग आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। अब मैं आपको हाथ की अलग अलग लकीरें जो इनके हाथ में हैं वो भी बना के बताता हूँ, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ भी आ जाए। ये देखें, ज़िंदगी की लकीर, ठीक है, और इसके साथ ये दिमाग की लकीर। इनके हाथ में इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है ना। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये यानी बिल्कुल अलग है। अमूमन क्या होता है कि ये लकीर इसके साथ बिल्कुल मिली होती है, टच होती है, लेकिन ये टच नहीं है। ये बिल्कुल इससे यानी अलग होकर चल रही है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ़ सुथरी लकीर एंड तक जाती है। यानी एंड से मुराद ये है कि यहाँ तक जाती है। यहाँ तक जाने वाली लकीर से ये होता है कि ऐसे लोग अपनी दिमागी सलाहियत से कामयाबी हासिल करते हैं और अपनी दिमागी सलाहियत के हिसाब से शोहरत भी हासिल करते हैं और दिमागी सलाहियत के हिसाब से बहुत सारी दौलत भी इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद इनके अगर हम दिल की लकीर की बात करें, तो दिल की जो इनकी लकीर है वो लकीर ये है, और ये लकीर यहाँ आकर यानी 2 शाखों में बंटती है। 2 शाखों में बंटने से मुराद ये होती है कि ऐसे जो अफराद होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो लोग यानी कि जो चाहते हैं, यानी इनका एक मकसद हो। मिसाल के तौर पर अगर ये चाहते हैं कि मैं कोई आला अफसर बन जाऊं, पुलिस का आला अफसर बन जाऊं, या आर्मी का आला अफसर बन जाऊं, या कोई बहुत बड़ा कारोबार कर लूं, यानी अगर ये चाहें
تو یہ جو دل کی لکیر ہے آخر میں 2 شاخہ یعنی یہ مشتری کی سمت اس کا رخ ہے اور دوسرا رخ یہاں پر ہے، اور لکیر گہری اور صاف ہے۔ یعنی اگر یہ لکیر گہری اور صاف نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس چیز کو غور سے اپنے ہاتھ میں دیکھیں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو سب سے اہم اور سب سے خاص چیز ایک اور ہے، وہ ہے یعنی ان کے ہاتھ پہ جو دل کی لکیر ہے وہ کافی لمبی، لیکن کیا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے، اور دوسرا یہ لکیر جو ہے بالکل یعنی کلیئر اور واضح لکیر ان کے ہاتھ میں یعنی موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، جو شادی کی لکیر ان کے ہاتھ میں ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور شادی سے پہلے ایک لکیر اس طرح سے ہے، یعنی شادی ان کی بہت کامیاب شادی ہوگی، اور شادی کے بعد ان کی زندگی بدل جائے گی، یعنی اس میں مالی پوزیشن ان کے جو جہاں شادی ہوگی ان کی مالی پوزیشن بھی اچھی ہوگی اور ان کی بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں لک لین ہے، لک لین یعنی جو قسمت کی لکیر ہے وہ اس طرح سے لکیر ہے، اور یہاں سے لائف لائن سے ایک لکیر جا کے اس کو ٹچ ہوتی ہے، یہ نا یہاں سے ایک لکیر جا کے اس کو ٹچ ہوتی ہے۔ یہ جو لکیر ٹچ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یعنی عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے مدد بھی حاصل ہوگی، یعنی ان کی ٹیک بھی ان کے ساتھ رہے گی، یہ تن تنہا زندگی نہیں گزاریں گے، ان کے ساتھ یہ ٹیک بھی ہوگی، اور یہ ٹیک بہت بڑا چانس ہوتا ہے۔ چانس سے مراد یہ کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک ورک کر رہے ہیں، اس ورک میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے۔ اور ان کے ہاتھ میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے، سب سے بہتر چیز جو ہے وہ ان کے ناخن ہیں۔ ان کے ناخن تکونا ناخن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تکونا ناخن۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اعلیٰ افسر بنتے ہیں، آنے والے وقت میں یہ لوگ اعلیٰ افسر بنتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے یہ کامیابی کی لکیر۔ کامیابی کی لکیر جو ہے 35، یہ سمجھیں کہ 30 اور 35 کی عمر میں ان کو بہت بڑی شہرت بھی ملے گی اور بہت بڑی کامیابی بھی ملے گی، اور ایسی کامیابی ہوگی کہ جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں کہ یہ کامیابی ہمیں مل جائے، اس طرح کی کامیابی ان کی ہوگی۔ اس کے بعد ان کے جو انگلیوں کی ساخ ہے، یعنی انگلیوں کی جو ساخ ہے یہ تھوڑی سی جو نوکیلی ہے۔ نوکیلی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہر فن مولا ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہر فن مولا ہوتے ہیں، جس چیز کی طرف توجہ کر لیں، جس چیز کی طرف لگ جائیں اس میں 100% یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ خامی ان میں پتہ کیا ہوتی ہے؟ خامی ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں گرمی بہت ہوتی ہے، غصہ جو ہے ان کو فوری آ جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں غصہ جن کو فوری آ جاتا ہے جذباتی ہوتے ہیں، اور جذباتی لوگ جنہیں اچھے نہیں ہوتے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جسمانہ گرمی جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور انگوٹھے کا جو تھم ہے، ان کا انگوٹھے کا تھم جو ہے وہ تھوڑا سا جنہیں بیک کی طرف جاتا ہے۔ ایسے لوگ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، زندگی میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ پیسہ پیسہ، ان میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کروں گا یا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں بہت سارے پیسے کما سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی دماغی صلاحیت دی ہے۔ یہی گمان جو ہوتا ہے ان کی پوری لائف، پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں ٹریول کی بات کریں تو ان کے ہاتھ میں یہ جو میں جس طرح بنا رہا ہوں اس طرح بے حساب ٹریول ان کے ہاتھ میں ہیں، یعنی سمجھیں کہ آنے والے وقت میں 4 اور 5 سفر، بڑے اہم سفر یہ کریں گے، اور وہ سفر کاروباری سلسلے کے ہوں گے، اور ان کا مزاج کاروباری مزاج یعنی ہوگا، اور باقی جس طرف یہ لگانا چاہیں اس طرف یہ لگ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ دماغ کی لکیر جو ہے نا اینڈ میں یعنی 2 شاخوں میں بٹ رہی ہے۔ 2 شاخوں میں بٹنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ تھوڑے ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں کہ یہ کروں یا وہ کروں، اس چیز میں نہ رہیں، جو سوچ لیں وہ کر گزریں، توکل اللہ پہ کام کریں، انشاءاللہ العزیز آپ 100% اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ایسا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں سے ان کی قسمت کی لکیر کا آغاز ہوتا ہے
وہ کلائی کے پاس سے ہوتا ہے، یعنی یہ کلائی کا ہم حصہ بنا لیتے ہیں، یہ ان کی قسمت کی لکیر کا آغاز کلائی سے ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کی طرف سے اور بیک گراؤنڈ کی طرف سے بھی اللہ کے فضل سے کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی، ہر طرح کے معاملات میں کامیاب ہوں گے، صرف اور صرف کوشش کریں کہ جذبات میں نہ آئیں۔ اس کے علاوہ نظر بد یا کوئی ایسی چیز ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ کے فضل سے یہ اپنے کام میں جس طرح لگے ہوئے ہیں اسی طرح یہ اپنے کام میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ان کا ہاتھ، اور اس میں نے آپ کو جو چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی وہ ساری بنا کر بتائی ہیں۔ اور جو قسمت کی لکیر ہے کہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ہو رہی ہے، یہاں سے ہو رہی ہے، تو یہ وہ قسمت کی لکیر ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ماں باپ کی طرف سے بھی کسی چیز کی کمی نہیں، اور ماں باپ کی طرف سے بھی، اور یہ لڑکا بھی بڑا ہو کر آگے جنی کامیاب جب ہوگا، کسی پوزیشن میں جائے گا، ماں اور باپ اور عزیز و رشتہ دار جو ہیں ان سب کا ساتھ دینے والا ہوگا اور ان سب کا ساتھ دے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں یہ جو میں نے اوپر زندگی کی لکیر کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر بنائی ہے، یہ ہے سپورٹنگ لین۔ سپورٹنگ لین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ خود سے کوئی نیکی یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی سپورٹ ملتی ہے، کہ جہاں ان کو کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ آتا ہے، یہ ٹیک والی جو لکیر ہے یہ اس کو جا کے دبوچ لیتی ہے، یعنی اس پریشانی یا اس مسئلے کو ان کی طرف آنے نہیں دیتی۔ ہاں، ایسے لوگ حسد کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں، لوگ ان سے حسد بہت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ، میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اگر کاروبار کریں تو یقین کریں ایسے لوگ انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ کاروبار پارٹنرشپ میں نہ ہو، کاروبار ان کا خود کا ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا محمد احمد کا ہاتھ اسٹار 1 کا۔ یہ ہمارے دوست ہیں، کچھ عرصہ پہلے یعنی اگلے پروگرام میں شاید انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا تھا، یہ ان کے صاحبزادے کا ہاتھ ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔